Assalamu alaikum students. My name is Faza Sana and I am here for the subject history for class 7. Today is our lecture number 2. اگر آپ کو یاد ہے تو ہم لوگوں نے لیکچر نمبر 1 کے اندر چیپٹر 1 سٹارٹ کیا تھا. دیٹ از اباؤٹ دا مغل امپائر دا فاؤنڈیشن, یعنی کہ مغلیہ دور کا جو آغاز ہوا تھا وہ کہاں سے ہوا تھا وہ ہم نے سٹارٹ کیا. لاسٹ لیکچر کو تھوڑا سا اس کا اوور ویو کرتے ہیں کہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا فرام دا ظہیر الدین بابر. ہم نے اس میں اس کی ارلی لائف دیکھی کہ اس نے کیسے جو ہے وہ نالج حاصل کیا ڈفرینٹ لینگویجز کا. سیکنڈلی اس نے کس طرح سے بہت سے وارفیئر ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ سیکھی. اس کے علاوہ اس کا لٹریری ٹیسٹ دیکھا. دین ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کا پریکٹیکل لائف. پریکٹیکل لائف میں ہم نے دیکھا کہ اس کے فادر کی ڈیتھ کے بعد بیسیکلی اس کی پریکٹیکل لائف کا آغاز ہوا اور اس کو ہم نے 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا تھا. فرسٹ پارٹ ہم نے ان پریویس لیکچر ڈسکس کر لیا تھا. آج ہم اس کا سیکنڈ پارٹ دیکھ رہے ہیں جس میں اس نے سب کانٹیننٹ کے اندر اٹیک کیا. اب اس میں ریزنز آف بابرز اٹیک آن سب کانٹیننٹ بیسیکلی ٹوڈیز ٹاپک وہ کیا ہے اس کو دیکھتے ہیں. اگر آپ پریویس لیکچر کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ اس نے ڈفرینٹ اپنے سینٹرل ایشین علاقوں میں سمرقند کو, اس کے بعد جو ہے فرگانہ میں بار بار بہت سی اٹیمپٹس کی اور وہاں کوشش کی کہ ان کو اپنے قبضے میں کر سکے, وہاں پر اپنی حکومت قائم کر سکے, لیکن وہ اس میں مسلسل فیل ہوتا رہا. اور ان دا اینڈ اس نے کابل اور قندھار کے اندر اپنی حکومت قائم کی اور وہاں پر کچھ عرصہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کے بعد, مستحکم کرنے کے بعد, مضبوط کرنے کے بعد اس نے سب کانٹیننٹ کی طرف توجہ کی. اب سب کانٹیننٹ میں آنے کی وجہ کیا تھی وہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے. During his stay in Kabul, Babur marched upon Indian subcontinent. Initially, he made small incursions between 1516 to 24 AD to get information about geopolitical situation of the region. اب ہوا کیا کہ کابل میں بابر نے جو ہے کابل میں رہتے ہوئے, جب وہ کابل میں اس کا سٹے تھا, وہاں پر رہتے ہوئے اس نے انڈین سب کانٹیننٹ یعنی کہ ہندوستان بر صغیر جو اس وقت کنسیڈر ہوتا تھا اس کے اندر چھوٹے چھوٹے جو ہیں وہ اپنے آنے جانے کے سلسلے کو سٹارٹ کیا in 1516 to 24 AD to get information about geopolitical situation of the region, تاکہ وہ وہاں جا کر اس علاقے کا بر صغیر کا تھوڑا سا جغرافیائی لحاظ سے جغرافیائی لحاظ سے اور پھر پولیٹیکل وے میں یعنی کہ سیاسی انداز کے اندر اس ریجن کی پوری انفارمیشن حاصل کر سکے. وہ کہتے ہیں نا کہ جب آپ نے حملہ کرنا ہو تو اس سے پہلے ذرا جا کر وہاں کی جانچ پڑتال کر لو, وہاں کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن لے لو تاکہ آپ وہاں پہ جان سکیں کہ ان فیوچر آپ نے اس کے اوپر قبضہ کیسے کرنا ہے. تو بس وہ جو انفلوئنس تھے, وہ جو آنا جانا تھا بابر کا سب کانٹیننٹ میں, وہ بیسیکلی وہاں کی انفارمیشن حاصل کرنا اس کا مقصد تھا. At the time, northern areas of subcontinent were under the sway of Ibrahim Lodi, who had caused some serious problems for himself through his personal attitude and political ambitions. جو ناردرن ایریا تھا بیسیکلی سب کانٹیننٹ کا, وہاں پر ابراہیم لودھی کا جو ہے وہ راج تھا, لیکن ان لوگوں کو وہاں کے جو عوام تھی ان کو اس کے بیہیویئر سے, اس کے پرسنل ایٹیٹیوڈ سے بہت سے مسئلے تھے, کیونکہ اس کا جو پرسنل ایٹیٹیوڈ اور پولیٹیکل ایمبیشنز تھے یعنی سیاست سے ریلیٹڈ اس کے جو آگے آنے والے پلانز تھے, لوگ اس سے سیٹسفائی نہیں تھے. His emirs and officials were annoyed because of his obstinate behavior, and Governor of the Punjab, Daulat Khan Lodi, got so much irritated that he invited Babur to attack and promised his help. یعنی کہ اس کے جو امیر تھے, اس کے جتنے بھی افسران آفیشلز تھے, وہ اس کے بیہیویئر سے نہایت ہی جو ہیں وہ ناراض تھے, نالا تھے. یہاں تک کہ گورنر آف پنجاب جو کہ اس وقت کا کون تھا, دولت خان لودھی تھا, وہ اتنا ایریٹیٹ ہو گیا کہ اس نے بابر کو کہا کہ بھئی آؤ آ کر جو ہے وہ یہاں پر حملہ کرو اور ہمارا اس سے جو ہے نا وہ پیچھا چھڑواؤ ابراہیم لودھی سے. اور بابر نے بھی وعدہ کر لیا کہ وہ اس کے سے جان چھڑانے میں جو ہے وہ دولت خان لودھی کی ہیلپ کرے گا. بابر accepted this invitation of دولت خان لودھی and marched against لاہور. بابر نے یہ دعوت نامہ جو ہے وہ دولت خان لودھی کا وہ منظور کر لیا اور لاہور کی طرف
روانگی اختیار کی. In 1524 AD, he defeated the army of Ibrahim Lodi and got hold of Lahore. 1524 میں کیا ہوا کہ اس نے قبضہ آ کے یہاں پر حملہ کیا. ابراہیم لودھی کی جو آرمی تھی اس کو بری طریقے سے شکست دی اور لاہور کے اوپر اپنا قبضہ کر لیا. دولت خان لودھی was thinking that Babur will appoint him as governor of Lahore before returning back. اب ابراہیم لودھی کو تو اس نے شکست دے دی. اب دولت خان لودھی کو لگ رہا تھا کہ جب یہاں سے بابر جائے گا وہ تمام کے تمام جو اختیارات ہوں گے، ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوں گی، وہ ساری کی ساری وہ لاہور کی کس کو دے جائیں گے؟ آپ کے دولت خان لودھی کو. یعنی تھوڑا سا اس کے ذہن میں لالچ آ گیا. But Babur nominated another interim governor and awarded دولت خان لودھی only the part of جلندھر. لیکن ہوا کیا، بابر تو دولت خان لودھی کی امیدوں پہ بالکل بھی پورا نہیں اترا. اس نے کیا کیا، اس نے ایک الگ سے کوئی انٹرم گورنر جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیا اور دولت خان کو صرف اور صرف جلندھر کا پارٹ دیا، یعنی کہ پورے لاہور کا گورنر اس کو نہیں بنایا. After the departure of Babur, Daulat Khan Lodi once again got hold of the whole Punjab. On hearing this, Babur asked his nominated governor to retaliate, but by that time nearly all the Amirs of Punjab had joined hands with Daulat Khan Lodi. In these circumstances, Babur decided to launch an attack on India himself. اب جیسے ہی بابر وہاں سے کوچ کیا، اس نے نکلا وہ وہاں سے، تو دولت خان لودھی نے فوراً سے پہلے پورے کے پورے پنجاب پر اپنا قبضہ کر لیا. اور جو گورنر تھا بابر کا اپوائنٹڈ، اس نے جب بابر کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا کہ تم اس کے خلاف فوری ایکشن لو. لیکن اس وقت تک جتنے بھی پنجاب کے امیر تھے وہ سب کے سب دولت خان لودھی کے ساتھ ہاتھ ملا چکے ہوئے تھے. اور ان حالات میں بابر نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ٹھیک ہے، اب لاہور کے اوپر یا ایک انڈیا کے اوپر پورے کے اوپر میں خود حملہ کروں گا. When the Amir of Ibrahim Khan Lodi heard about Babur's personal characteristics, they thought him as a better alternative and changed their allegiances. Many of them offered Babur their help in conquering India. اب ابراہیم خان لودھی کے جتنے بھی ساتھی تھے، امیر تھے، ان کو جب بابر کے صلاحیتوں کے بارے میں پتہ چلا، اس کی خوبیوں کے بارے میں پتہ چلا، ان سب نے کہا کہ نہیں، ابراہیم لودھی کی جگہ کے اوپر بابر جو ہے وہ ایک بہت اچھا آلٹرنیٹیو لیڈر بنے گا. لہٰذا انہوں نے اپنے تمام جو جتنی بھی اپنی حمایت تھی وہ بیسیکلی بابر کے ساتھ جوڑ دی اور وعدہ کیا کہ وہ بابر کی مدد کریں گے انڈیا کو فتح کرنے میں. یہاں پر بیسیکلی ہمارے ریزنز جو ہیں وہ کلیئر ہو گئے ہیں. اب سٹارٹ کرتے ہیں کہ پہلی جنگ کیسے ہوئی، پہلا حملہ اس نے کیسے کیا. فرسٹ بیٹل آف پانی پت 1526 AD. پہلی جنگ ہوئی جس کو پانی پت کی جنگ کہا جاتا ہے، اور وہ ہوئی 1526 میں. بابر مارچ فرام کابل ٹو انڈین ٹیریٹریز اینڈ ریچ سیالکوٹ وداؤٹ میٹنگ اینی ریزسٹنس. بابر کابل کی طرف سے انڈیا کی سرحدوں میں داخل ہوا اور بغیر کسی رکاوٹ کے وہ آسانی سے سیالکوٹ تک پہنچ گیا. It was hard for Daulat Khan Lodi to stand against Babur, so he at once showed his submission. Babur conquered the western territories of Punjab and then marched toward Delhi. اب دولت خان لودھی کو تو پریشانی ہو گئی کہ میں تو بابر کے سامنے نہیں کھڑا رہ سکوں گا، تو فوراً ہی اس نے اپنے آپ کو گیو اپ کر دیا کہ میں اپنی تمام اختیارات آپ کو سونپ رہا ہوں. اور اس طرح سے بابر بہت آسانی سے جو ویسٹرن ٹیریٹریز تھیں پنجاب کی، ان کے اوپر اپنا قبضہ جمانے میں، ان پہ فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا. اور وہاں پہ ان علاقوں کو فتح کرتے ہوئے اپنی حکومت قائم کرتے ہوئے وہ دہلی کی طرف روانہ ہو گیا. Meanwhile, Ibrahim Lodi assembled a large army and reached the battlefield of Panipat. اسی دوران میں ابراہیم لودھی نے اپنی ایک بہت بڑی آرمی کریٹ کر لی اور پانی پت جگہ ہے اس کے میدان جنگ میں، یعنی کہ جہاں پر ایکچولی جنگ ہوئی، وہاں کی طرف روانگی اختیار کر لی. This battle was fought in April 1526 AD and Babur won it. یہ جنگ یہاں پر لڑی گئی پانی پت کے مقام پر اور اپریل 1526 میں لڑی گئی اور بابر نے اس میں فتح حاصل کی. After vanquishing Delhi, Babur entered into Agra as a conqueror. دہلی کے اوپر اپنا قبضہ جماتے ہوئے ایک فاتح کی حیثیت سے، ایک کنکرر کی حیثیت سے جو ہے بابر نے آگرہ کے اندر جو ہے وہ داخلہ حاصل کیا. وہاں پر اس کی روانگی ہو گئی. ریزنز کیا تھیں جی بابر کی سکسیس کی ان دا بیٹل آف پانی پت؟
اب وہ جنگ میں اتنی بڑی آرمی ابراہیم لودھی نے بنائی لیکن اس کے باوجود بابر جنگ جیت گیا. کیسے جیت گیا, کیا وجہ تھی, وہ ہم تھوڑے سے پوائنٹس ہیں اس کو دیکھتے ہیں. Reasons of Babar's success in Battle of Panipat are as under. اب ریزن کیا تھا؟ The one is organized army. جو بابر کی آرمی تھی وہ ایک آرگنائزڈ آرمی تھی, اور اگر آپ کو یاد ہے تو ہم نے کچھ دیکھا تھا کہ اس کے کریکٹرسٹکس کیسی ہیں. وہ بہت ہی بریو اور کرجیس مین ہے, تو لہٰذا اس نے ایک بہت ہی ویل آرگنائزڈ آرمی بنائی ہوئی تھی. اب وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس ناٹ امپورٹنٹ کہ آپ کی اسٹرینتھ کتنی زیادہ ہے, بلکہ کئی دفعہ کئی جنگوں کے اندر آپ کو اسٹرینتھ میئر نہیں کرنی ہوتی کہ ہاں جی کتنے لوگ ہیں, تعداد نہیں دیکھنی, آپ نے اسٹریٹجی دیکھنی ہوتی ہے کہ کم لوگوں کو آپ کس طرح سے زیادہ لوگوں کے اوپر بھاری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پر بیسیکلی بابر نے وہی اسٹریٹجی اختیار کی. آرمی آف ظہیر الدین بابر واز اسمال ان نمبر بٹ ویری ویل آرگنائزڈ. آرمی جو تھی بابر کی وہ بہت زیادہ تعداد میں نہیں تھی, کم لوگ تھے. ابراہیم لودھی کی فوج کی نسبت تو بہت کم تھے. بابر لیکن آرگنائز تھے. Babar gave particular importance to discipline in his army. He strictly punished any wrongdoer to warn others. اب آرگنائز کیسے کیا ہوا تھا اس نے؟ وہ ڈسپلن کے معاملے میں بہت سخت تھا. کبھی بھی اگر کوئی آرمی کا بندہ غلطی کرتا تھا تو وہ اس کو سخت سے سخت سزا دیتا تھا, تاکہ ایک کو سزا ملے گی تو دوسرا بندہ وہ غلطی نہیں دہرائے گا. Armies of Ibrahim Lodi and Rana Sanga were far numerous than Babar's. جو آرمی تھی ابراہیم لودھی کی اور رانا سانگا نے اس کی اس جنگ میں اس کا ساتھ دیا, وہ تو نیومرس تھے, یعنی کہ نمبر میں بہت زیادہ تھے, تعداد میں تو بہت زیادہ تھے. He commented on the unorganized army of Indians by saying that, بڑے ہی گولڈن ورڈز ہیں اگر آپ اس کو سمجھیں. Indian army knows how to die but not how to fight. کہتا ہے کہ انڈیا کی جو آرمی ہے وہ یہ تو جانتی ہے مرنا کیسے ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ لڑنا کیسے ہے. یعنی کہ ایک تعداد میں وہ جتنے زیادہ تھے اتنے ہی ان آرگنائز تھے. they don't know how to fight with the strategy or with the proper mind. ٹیکنالوجی آف کینن بالز فائرنگ, یہ ایک ٹیکنالوجی تھی جو ابھی تک بیسیکلی انڈیا کے اندر زیادہ انٹروڈیوس نہیں ہوئی ہوئی تھی. اس وقت بابر جو ہے وہ پہلا شخص تھا جس نے جو ہے گولہ باری کی تھی. ٹھیک ہے جی, کینن فائرز جو ہیں وہ چلائے تھے, توپیں یعنی فائرنگ پروجیکٹائلز جن کو آج آپ توپ کہتے ہو. ٹھیک ہے, وہ اس ٹائم پہ فائرنگ پروجیکٹائلز ہوتے تھے, وہ کچھ اس ٹائپ کی مشین ہوتی تھی. ٹھیک ہے, یہاں پر جو ہے وہ بڑے بڑے کیننز رکھے جاتے تھے اور ان کو دور دور پھینکا جاتا تھا اور ان سے بلاسٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے, یہ ٹیکنالوجی کینن بالز کی انڈیا کے اندر بابر نے انٹروڈیوس کروائی تھی. Babar was the first person who used the technology of firing projectiles through cannons. He had a specialized contingent in his army for this purpose who worked under the supervision of a master gunner. اس کے لیے اسپیسیفک اس نے سپاہی جو ہیں وہ اسپیسیفائی کیے ہوئے تھے, اور وہ ایک ماسٹر گنر کی سپرویژن کے اندر جو ہیں وہ یہ پروسیس کرتے تھے. Presence of artillery in Babar's army was enough to prove him superior against his rivals. یہاں پر اس کے پاس بہت اہم قسم کے اور لیٹسٹ قسم کے اسلحہ آرٹلریز بھی موجود تھیں, جو کہ کافی تھا دشمن کو یہ بتانے کے لیے کہ وہ ان کے اوپر superior ہے. Other weapons of warfare like arrows and swords were less effective in comparison to cannons. اب جہاں پر وہ تیر چلانا ہوتا تھا یا تلوار سے جھگڑا ہونا ہوتا تھا, لڑائی ہونی ہوتی تھی, وہاں پر ایک ہی وہ کینن جاتا تھا, گولا جاتا تھا اور وہ بلاسٹ کر دیتا تھا, اس سے زیادہ تباہی ہوتی تھی. آرٹلری could give maximum harm to the enemy. آرٹلری کی وجہ سے دشمن کو زیادہ نقصان محسوس ہوا اور زیادہ نقصان اس کو فیل بھی ہوا, کیونکہ وہ اسی پرانے ٹیکنالوجی کے اوپر, گھوڑوں کے اوپر, ہاتھی کے اوپر آ رہے تھے, وہی تیر چلا رہے تھے یا تلواروں کے ساتھ یا نیزوں کے ساتھ لڑ رہے تھے, اور یہاں پہ اپوزٹ سائڈ پہ جو ہیں وہ پورے پروجیکٹائلز تھے جن سے کینن بالز جو ہیں وہ ان کے اوپر پھینکی جا رہی تھیں, جس کی وجہ سے ان کو کافی زیادہ نقصان فیس کرنا پڑا. Above all, due to artillery fires, Ibrahim Lodhi's elephant agitated and stamped his own soldiers. Consequently, Ibrahim Lodhi's main army was soon in disarray. سب سے زیادہ ہوا کیا کہ جب کینن بالز جو ہیں وہ پھینکے جاتے تھے تو اس کی وجہ سے ہاتھی یا جو گھوڑے تھے وہ بیسیکلی ڈر جاتے تھے اور وہ بدک جاتے تھے.
جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی آدمیوں کو رونتے ہوئے چلے گئے. اور یہی بات ہوئی کہ جو ابراہیم لودھی ہاتھیوں کی پوری فوج لے کر آیا, اس کی وجہ سے جیسے ہی کینن بالز جو ہیں وہ فائر کیے جاتے, دھماکے کی وجہ سے ایلیفنٹس جو ہیں وہ ایجیٹیٹ ہو جاتے تھے, اریٹیٹ ہو رہے تھے, تو اس کی وجہ انہوں نے اپنے ہی سولجرز کو اپنے پیروں کے نیچے روندنا شروع کر دیا, وہ بکھلا گئے, ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیا, جس سے آدھے سے زیادہ آرمی تو اس کی خود ہی اپنے ہاتھیوں کے نیچے آ کے ختم ہو گئی. ملٹری اسٹریٹجی, اب اگر آپ غور کریں تو ابھی ہم نے 2 پوائنٹس پڑھے ہیں, اس کے اندر آپ کو پراپر ایک اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے, ایک پورے جو ہے وہ صحیح ڈسپلنڈ فارم نظر آ رہی ہے جنگ کرنے کی بھی. یہ نہیں ہے کہ بس جی تلوار اٹھائی, بندوق اٹھائی اور لڑنے چلے گئے, نہیں, یہ ایک پوری اسٹریٹجی تھی. اب وہ اسٹریٹجی کیا تھی؟ بابر یوز ٹو لے آؤٹ اے ڈیٹیل پلان بفور اینی انگیجمنٹ. بفور اسٹارٹنگ فائٹ ہی وڈ سروے دا سراؤنڈنگ ایریا اینڈ انالائز ہز اون اینڈ اینیمیز ملٹری اسٹرینتھ. جنگ سے پہلے اس نے پورے کے پورے آس پاس کے علاقے کا سروے کیا, ان کو اینالائز کیا کہ کہاں پر جائیں گے, اونچائی پہ وہ کھڑے ہوں گے, نیچے رہیں گے, اپنی اسٹرینتھ کو دیکھا, اپنی آرمی کی اسٹرینتھ کو دیکھا, دشمن کی اسٹرینتھ کو. یہ نہیں ہوتا کہ ہاں جی صرف آپ نے اپنی جو ہے وہ طاقت کو دیکھ لیا, آپ نے دشمن کی طاقت کو بھی نظر میں رکھنا ہے تاکہ آپ اس سے زیادہ طاقت کے ساتھ اس پر حملہ کر سکیں. یہاں پر وہی چیز جو ہے وہ بابر کے مائنڈ میں تھی. فار ایگزامپل ان دا بیٹل آف پانی پت ہی واز کمپیٹنگ with a very large horde. To cover up his numerical inferiority, he used to array of carts as a defense line to stop the advance of the enemy. اب جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ پانی پت کی جو جنگ تھی اس میں بابر کو پتا تھا کہ اس کو ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کا مقابلہ تھا, اور تعداد میں اس کی فوج اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی, اور اس کو ہر صورت فوج کو آگے بڑھنے سے روکنا تھا. اب اس کے لیے اس نے کیا کیا, اپنی نومیریکل انفیورٹی کو, یعنی اپنی تعداد کی جو کمی تھی اس کو پورا کرنے کے لیے he used the array of carts as a defense line to stop the advance of enemy. اس نے کیا کیا کہ پوری جو ہے وہ کارٹس کی ایک لیئر بنا دی, لائن کریٹ کر دی, رکاوٹ کھڑی کر دی, تاکہ دشمن ان سے آگے آنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑے. اس سے کیا ہوتا ہے, سپیڈ سلو ہو جاتی ہے, ان کو پرابلم ہوتی ہے آگے آنے میں, کیونکہ زیادہ تر اس وقت جو ہے وہ ہارسز پہ, ایلیفنٹس پہ یا پیدل جنگ لڑی جاتی تھی. اب جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیکنالوجی نے اور انہانسمنٹ لے لیا کہ اب تو ڈرونز آ جاتے ہیں, لیکن اس وقت ایسا نہیں تھا, آپ کو پیدل ہی آگے موو کرنا ہوتا تھا. تو اگر راستے میں کوئی بھی چیز آ گئی ہے اس کو ہٹانے میں, اس سے گزر کے آنے میں آپ کو ٹائم لگے گا اور پرابلم ہوگی. تو یہ کام اس نے کیا کہ سب سے پہلے اس نے کارٹس کی بہت سی ریڑیاں جو ہوتی ہیں نا بڑی بڑی, ان کو جو ہے اس نے وہاں پر لائن اپ کر دیا, جس سے گزر کے آنا کے لیے دشمن کو تھوڑا سا مشکل کا سامنا کرنا پڑا. آگے کیا کیا, سملرلی ہی یوزڈ ٹو ڈگ اے ٹرنچ اور پلیس آبسٹیکلز فار دا سیفٹی آف ہز آرمی. اس کے بعد اس نے سرنگ کھود لی اور وہاں پر اس نے جو ہے وہ اپنی جتنی بھی آرمی تھی ان کو ایک وہاں پہ لائن اپ کیا تاکہ اس کی باقی آرمی کو وہ تحفظ دے سکیں. He actively monitored every move and maneuver in the battlefield and would control his army through quick and ingenious decisions. پوری جنگ کے اندر وہ ہر شخص کی موومنٹ کو نوٹ کرتا تھا, ہر بندے کو کنٹرول کر رہا تھا, تاکہ وہ اور فوری حالات کو دیکھتے ہوئے, حالات کے پیش نظر ایک افیکٹو قسم کے ڈیسیژنز بھی لے رہا تھا, فیصلے بھی کر رہا تھا. ان کمپیریزن ٹو بابر, انڈین جنرلز ور ناٹ ویل ورسڈ ان وار ٹیکٹکس. لیکن بابر کی اگر ہم کمپیریزن میں انڈین رولرز کو دیکھیں, ابراہیم لودھی کو دیکھیں یا رانا سنگا کو دیکھیں, تو یہ جنگ کے معاملات میں ان کو اتنی زیادہ جو ہے وہ طریقہ کار یا صلاحیتیں ان میں نہیں تھیں. For example, Ibrahim Lodi did not array his army properly, hence it fought haphazardly. ابراہیم لودھی نے اپنی فوج کو کوئی جو ہے وہ ڈسپلن نہیں کیا ہوا تھا, کوئی اس کے اندر جو ہے آرگنائز آرمی نہیں تھی اس کی. انہوں نے بس ہیپ ہیزرڈلی آ کر ان کے اوپر حملہ کر دیا, جس کا نقصان ان کو ہی بعد میں جو ہے وہ فیس کرنا پڑا. نمبر 4 ہے فائٹنگ اسپرٹ آف دا آرمی. اب اگر کوئی شخص لڑنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے تو آپ اس کو کیسے جو ہے وہ جنگ میں اتار سکتے ہیں. سو فرسٹ آف آل آپ کو آپ کی آرمی کی جو ہے وہ پورے کے پورے آپ نے اس کو اسپرٹ اس کے اندر ابھارنی ہے, آپ نے اس کو جو ہے وہ اس کے اندر سے جرأت اس کی باہر لے کر آنی ہے,
اور وہ ایک لیڈر ہی ہے جو بیسیکلی اپنی آرمی کو کسی دشمن کے سامنے اسٹینڈ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. بابر آرمی واز فار اوے فرام دیئر ہوم لینڈ. اے مائنر مسٹیک وڈ مین ڈیتھ اینڈ ڈس آنر. اب بابر کا ایک اور ایشو یہ تھا کہ وہ اپنے ہوم لینڈ سے بہت دور تھا. پوری کی پوری آرمی کو لے کر وہ اپنے گھر کا جو علاقہ تھا, یعنی کہ ان کا جو آبائی علاقہ تھا, وہ اس سے بہت زیادہ دور تھے. کہاں سینٹرل ایشیا اور کہاں سب کانٹیننٹ. سو چھوٹی سی بھی مسٹیک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ کر جاتے تو ایک تو ان کو موت دیکھنی پڑتی, سیکنڈلی ایک انسلٹ, ایک ڈس آنر ان کو فیس کرنا پڑتا. دس تھاٹ وڈ فیول دا fighting of Babar's army. On the other hand, Indian soldiers attacked. Soldiers lacked the will to fight and discipline. اور یہاں پر بھی ایک وجہ تھی کہ بابر کی جو فوج تھی ان کو ایک اندر سے ان میں جوش تھا کہ ہم نے نہ تو مرنا ہے یہاں پر اور نہ ہی اپنے لیے بے عزتی کا باعث بننا ہے. اور جبکہ دوسری طرف جو انڈین سولجرز تھے ان کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں تھا, کوئی ول آف فائٹ نہیں تھی. وہ ایسے جیسے ان کے لیڈرز ان کو بس ڈرا دھمکا کے لے آئے ہیں کہ جی آپ کو یہ جنگ ہر صورت کرنی ہی کرنی ہے. بیٹل آف خانوا 1527 یہ آپ کی جی دوسری جنگ ہے جس کے اندر یہاں تک آپ کے 4 پوائنٹس ختم ہوئے. جو ہم نے ریزنز دیکھے کہ پانی پت کی جنگ میں بابر نے کیوں فتح حاصل کر لی وہ ہمیں پتہ چل گیا. تھوڑا سا آپ کو مزید بابر کی پرسنالٹی اور ایز اے پولیٹیکل لیڈر اور ایز اے وار پرسن آپ کو سمجھ آ گیا کہ اس کی پرسنالٹی میں کیا کریکٹرسٹکس ہیں. وائی از اے گڈ لیڈر. ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر نیکسٹ آپ کی شروع ہوتی ہے بیٹل آف خانوا 1527. یہ دوسری جنگ تھی. یہ اب اس کے بعد ہوئی. رولر آف میور رانا سانگا واز ون آف دا پرسن ہو انسٹیگیٹڈ بابر ٹو انویڈ انڈیا. Rana Sanga thought that Babur would return after sacking and plunder as his ancestor Taimur had done. اب ہوا یہ کہ جو میور کا رولر تھا رانا سانگا, اس نے آرام سے بابر کو جو ہے نا وہ انڈیا میں داخل ہونے دیا. اسے لگا تھا کہ بابر آئے گا انڈیا میں, آئے گا اور یہاں پر بس جو ہے وہ لوٹ مار مچائے گا, لوگوں کو لوٹے گا, یہاں کی دولت اکٹھی کرے گا, جیسا کہ پہلے اس کے انسسٹرز نے امیر تیمور نے کیا. بیسیکلی امیر تیمور نے بھی یہی کام کیا تھا نا کہ وہ آتا تھا اور یہاں سے آ کے جتنا بھی لوگوں کا لوٹ مار ہوتا تھا وہ کرتا تھا, دولت لوٹتا تھا, فصلیں تباہ کر جاتا تھا اور سارا مال وغیرہ اکٹھا کر کے وہ واپس اپنے ملک چلا جاتا تھا. تو یہاں پر بیسیکلی رانا سانگا کو بھی یہی غلط فہمی ہو گئی تھی کہ شاید بابر کا بھی یہی جو ہے وہ ارادہ ہے. He would then be able to establish a Rajput state in a crisis caused by Babar's departure. یہاں پر جو بیسیکلی راجپوت اسٹیٹ ہے وہ کرائسس میں آ گئی جو بابر کے جانے کے بعد. بابر decision to take a permanent residence in India perturbed the ambitions of Rana Sanga. بابر نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے ہی برے صغیر میں انڈیا میں رہے گا. اور یہاں پہ رانا سانگا کے جو خیالات تھے, جو اس کا ڈیسیژن تھا وہ تھوڑا سا شیک ہو گیا کہ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ تو چلا جائے گا یہاں پہ لوٹ مار مچا کے اور اس کے بعد میں پورے انڈیا کے اوپر قبضہ کر لوں گا, لیکن یہ تو الٹ ہو گیا. تو یہاں پر تھوڑا سا جو ہے اس کے ایمبیشنز میں وہ ناکام ہوا. سو اٹ ڈیسائیڈڈ ٹو ایکسپیل ہم فرام انڈیا. اب یہاں پر اس نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, بابر کو تو انڈیا سے نکالنا پڑے گا. سو اس کے لیے اس نے کیا کیا, آرمیز آف بابر اینڈ رانا سانگا کنفرنٹڈ ایچ ادر ان دا بیٹل فیلڈ آف خانوا نیئر آگرہ. لہٰذا دونوں کے درمیان جنگ ہوئی اور دونوں کی فوجیں آپس میں آمنے سامنے آئیں. خانوا جو کہ آگرہ کے پاس ہے وہاں پر army of Rana Sanga was more than 10 million which caused some fear among Babar's army. رانا سانگا کی آرمی تعداد میں بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے بابر کی آرمی کو کافی خوف محسوس ہوا. Armies of Babur and Rana Sanga confronted each other in the battlefield of Khanwa near Agra. لہٰذا بابر اور رانا سانگا دونوں کی فوجیں خانوا کے مقام کے اوپر جو ہیں وہ آمنے سامنے آئیں جو کہ آگرہ کے بالکل قریب ایک علاقہ ہے. آرمی آف رانا سانگا جو ہے وہ تعداد میں بہت زیادہ تھی جس کی وجہ سے بابر کی جو فوج تھی وہ تھوڑا سا ان کو خوف محسوس ہوا. پریڈکشن آف این ایسٹرولوجر ایگزاسپریٹڈ دیئر امبیرسمنٹ ایون مور. پھر ایک ایسٹرولوجر نے پریڈکشن بھی کر دی اور اس سے وہ تھوڑا سا اور جو ہے وہ خوف زدہ ہو گئے. ایسٹرولوجر ٹولڈ دیٹ اسٹارز ور ناٹ ان فیور آف بابر.
اسٹرالوجر نے کہا کہ بھئی ستارے جو ہیں وہ بابر کے حق میں نہیں ہیں، یعنی کہ یہ جنگ جو ہے وہ شاید بابر جیت نہیں سکے گا. Soldiers were dismayed. In this situation, Babur gave a stirring speech which gave new energy to the army. Soldiers بھی گھبرا گئے. آپ دیکھیں نا یہ کہ آپ کو بتا دیا گیا جی کہ فیوچر میں شاید آپ کے لیے یہ جو جنگ ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی، تو آپ تھوڑا سا خوفزدہ محسوس کریں گے کہ اب لڑائی کریں تو یہ نہ ہو کہ صرف موت ہی ہماری مقدر بن جائے اور ہم نہ آگے کے رہیں نہ پیچھے کے رہیں. تو یہاں پر فوج جو ہے وہ تھوڑی سی شیک ہونے لگی، جس پر بابر نے ایک بہت ہی جو ہے وہ خوبصورت قسم کی سپیچ کی، ایک سٹرنگ سپیچ کی، جس کے تحت اس نے اپنے سولجرز کو دوبارہ سے ان کے اندر بیداری پیدا کی، ان کے اندر جوش اور جذبہ ابھارا. کیا کہا بابر نے؟ ذرا سنیے. بابر assembled his army and addressed thus: Don't you know that there is a distance of many months between our homeland and this country? کیا آپ نہیں جانتے کہ یہاں پر مہینوں کا فاصلہ ہے آپ کے آبائی علاقے میں اور اس ملک میں. If we are defeated, may God save us from this disgrace. What will be our fate? اور اگر ہم ہار گئے، اللہ ہمیں اس ناکامی سے بچائے، تو ہمارا مقدر کیا ہوگا؟ What will happen to us, to our homeland and city? ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے ہوم لینڈ آبائی علاقے کے ساتھ کیا ہوگا؟ ہمارے شہر کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا آپ نے سوچا ہے؟ We will have to face strangers and foreigners. ہمیں ان غیر لوگوں کو، ان فورنرز کو فیس کرنا پڑے گا، مقابلہ کرنا پڑے گا. Everyone should remember that every living being has to die. اور ہر انسان کو یہ یاد رکھنا ہے کہ جو بھی جاندار ہے اسے ایک دن مرنا ہے. Life invariably ends with death. زندگی کا اختتام موت ہی ہے. A courteous death is better than the life of disgrace and infamy. ایک جرت مندانہ موت جو ہے وہ ایک شرمندہ ہوئی ہوئی اور ایک بے عزتی والی زندگی سے بہتر ہے. So it is better that each one of us should consider two options. So یہاں پر بہتر ہے ہمارے لیے کہ ہم دو چیزوں کو ہی صرف آپشنز کو کنسیڈر کریں. First one, to fight for Allah and become a ghazi. ہم اللہ کے لیے لڑیں اور اگر ہم زندہ ہوں تو ہم اللہ کے نام پر ہی غازی کہلائیں. And second, die while fighting and get the honor of martyr. اور اگر ہم اس جنگ کرتے ہوئے مر جاتے ہیں تو ہم ایک شہادت کی موت مریں. These two things guarantee our well-being. یہی دو چیزیں ہیں جو ہماری ویل بینگ ہیں، ہماری سہولت یا ہماری زندگی میں بہتری لا سکتی ہیں. This address fully revived the energies of the army. They all took oath on the Holy Quran to fight till their last breath. Preparations for the war were completed. Babur adopted the more or less same strategy as he adopted in the Battle of Panipat. His artillery caused a great disorder in Rana Sanga's army, who was very upset with this state of affairs. He tried one final maneuver to turn the tide in his favor but failed. Eventually he was caught maneuver while escaping from the battlefield and was afterwards put to the death. اب یہ خطاب جو بابر نے اپنی آرمی سے کیا، اس نے دوبارہ سے ان کے اندر ایک جوش و جذبہ پیدا کیا. باقاعدہ طور پہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف لیا گیا کہ وہ اپنی آخری سانس تک لڑیں گے. جنگ کی تیاریاں ہوئیں. پرانی والی اسٹریٹجی کو ہی تقریباً تھوڑا بہت چینج کر کے بابر نے اس کو وہی اسٹریٹجی کو اس جنگ کے اندر بھی یوز کیا. جو آرٹلری بیسیکلی جو اسلحہ اور نیو ویپن بابر یوز کر رہا تھا وہ بیسیکلی کافی کام آیا رانا سانگا کی فوج کو شکست دینے میں. اور برے طریقے کی شکست کھانے کے بعد جو ہے وہ رانا سانگا بھاگ رہا تھا اور بھاگتے ہوئے ہی اس کو پکڑ لیا گیا اور قید کر لیا گیا. اس کے بعد آتا ہے وکٹری آف چندری اور ڈیتھ آف بابر 1530. آفٹر سکسیس ایٹ خانوا بابر مارچ ٹورڈز چندری. اس نے چندری کی طرف جو ہے وہ اپنا مارچ کرنا شروع کیا. وہاں پر جو رانا سانگا کا جنرل تھا وہ اس کے لیے لڑائی کرنے کے لیے تیار کھڑا ہوا تھا. بابر ٹرائی ٹو مینیپولیٹ ہم انٹو اوبیڈینس بٹ فیلڈ. بابر نے بات چیت کر کے اس کو کافی مینیپولیٹ کیا، اس کو راغب کرنے کی کوشش کی کہ وہ اس کے سامنے سر جھکا لے، لیکن فیل ہو گیا. وہ نہیں مانا رانا سانگا کا جنرل. لہٰذا نتیجہ کیا ہوا کہ بابر کو جو ہے وہ قلعہ سیل کرنا پڑا. بوتھ سائڈس فاٹ ویلنٹلی بٹ بابر کیم وکٹوریس. بہت دونوں طرف کی جنگ شدید قسم کی رہی.
لیکن بابر کو فتح حاصل ہوئی. آفٹر ڈیفیٹ ان پانی پت اینڈ بیٹل آف گھاگرا, افغانز had also quickened their activities in Bihar and Bengal, where the brother of Ibrahim Lodi had announced himself as king. اس کے بعد پانی پت کی جنگ کے بعد وہ گھاگرا چلے گئے, وہاں پر ان کی جنگ ہوئی افغانز کے ساتھ جو ہیں وہ بڑا ان کا بہار اور بنگال کے اندر وہ بڑی تیزی سے اپنا اثر و رسوخ قائم کر رہے تھے, اور وہاں پر ابراہیم لودھی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ کنگ جو ہے وہ اناؤنس کر دیا تھا. بابر نے وہاں پر گھاگرا کے مقام پر وہاں اس کو بھی شکست دی. بابر اسٹیبلش ہز رول آفٹر اے لانگ اسٹرگل, بہت زیادہ طاقت کے بعد, کوشش کے بعد, جد و جہد کے بعد بابر کامیاب ہو گیا انڈیا میں اپنی حکومت قائم کرنے میں. ہارڈلی بفور گیٹنگ سم پیس ہی پاسڈ اوے ان 1530 AD. ابھی کچھ امن ہی ہوا تھا یہ ساری فتوحات حاصل کرنے کے بعد, لیکن 1530 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. یہاں پر بیٹا بیسیکلی آپ کا ظہیر الدین بابر کا جو دور ہے, جو اس کا پورا ٹاپک ہے وہ ہم نے ان ڈیٹیل دیکھ لیا ہے. آئی ہوپ کہ آپ نے اس سے ریلیٹڈ اب آپ کے جو لانگ کوسچنز ہیں یہ آپ نے دیکھیے گا, اس کو یاد کرنا ہے آپ نے. آپ کا لانگ کوسچن نمبر 1 کور ہو گیا ہے, 2 کور ہو گیا ہے. اس کے بعد آتا ہے ٹاپک نصیر الدین محمد ہمایوں, انشاءاللہ وہ ہم لیکچر نمبر 3 میں کور کریں گے. ٹل دین اپنی لرننگ کو پہ فوکس کریں, اپنی اسپیلنگس کو بہت اچھی طرح یاد کریں. تھوڑا سا ان ہسٹری کے اندر ڈیٹس ہیں, ایئرز ہیں, ان کو بہت اچھی طریقے سے ٹپس کے اوپر اپنے رکھیں, اور ہیلدی رہیں, سیف رہیں, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.